یہ جو پاکستان کا جو خطہ ہے، اب پرابلم جو ہے، پرابلم کہہ لیں یا اس کی بلیسنگ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جغرافیائی میل و وقوع کو اور اپنی چیزوں کو اس طرح پروجیکٹ کرتے رہیں اور کرتے رہیں کہ ہمیں بیرونی امداد اور بیرونی قرضے ملتے رہیں۔ تو ہمیں پہلے سیٹوں سینٹوں سے قرضہ ملا، پھر ہمیں افغان وار سے قرضہ ملا، پھر ہمیں ورلڈ اور ٹیرر پہ پیسے ملے۔ تو ہمارا گزارا ان چیزوں پر ہوتا ہے، اپنے ذرائع پہ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، اچھا یہ جو ہمارے انفلوز آؤٹ فلو ہیں، ان میں تقریباً انفلو میں آدھا انفلو ہمارے ریمیٹنسز کا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے، تو اس لیے یہ کوئی بہت زیادہ وائبل اینٹیٹی نہیں ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا پاکستان کبھی بیرونی قرضے ادا کر سکے گا، مستقبل قریب میں، جس کو میں تقریباً 10 سال کہوں گا، کم از کم 10 سال نہیں کر سکے گا۔ مگر بیرونی قرضہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر قرضہ ہوتا رہے اور ہم اس کا انٹرسٹ دیتے رہیں اور آگے ہماری پوزیشن ایسی ہو کہ ہم آگے ایسی چیزیں بناتے رہیں کہ ان سے بعد میں کبھی ہو، تو کوئی بری بات نہیں ہے، ملک چلتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ پوزیشن ہے ہمارا۔ مسئلہ اس وقت جو پاکستان میں دوسرا پڑ گیا ہے وہ ہے لوکل قرضہ۔ لوکل قرضہ ہمارا اتنا بجٹ ڈیفیسٹ آتا رہا ہے۔ بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم روپے میں جو کماتے ہیں اور روپے میں جو خرچ کرتے ہیں، اس میں ہمارا اتنا زیادہ بڑا فرق آ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس ہر سال ہم اپنا جو خرچہ کرتے ہیں روپے میں، وہ قرضہ لے کے کرتے ہیں، تو قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا سود بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب ہمارا دونوں اکاؤنٹ، روپی اکاؤنٹ بھی آؤٹ ہے اور ڈالر اکاؤنٹ بھی آؤٹ ہے، اور کوئی بھی آدمی پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ٹائم ضائع کرنا، ان کو بیچاروں کو ان کی نہ بس کا ہے، نہ ان کا کبھی ٹاپک ہے، نہ یہ مطلب یہ بیچارے ایسے ہی ہنستے گاتے رہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو بھائی تو اگر ڈیفالٹ سے بچا لیا تو نے پہلے کبھی کہا تھا ڈیفالٹ میں جانے والا ہے؟ وہ تو میں تھا نا سے کہا تھا ڈیفالٹ میں جانے والا ہے۔ تو یہ بیچارے معصوم ہیں، ان کو کھیل لیتے، یہ کھیل لیتے، یہ گراؤنڈ سے باہر کھڑے گئے۔ تو اگر سیاستدانوں کے بس کا کام نہیں ہے تو کس کے بس کا کام ہے؟ ریاست چل رہی ہے، ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں، ہمیشہ سے چلا رہے ہیں پاکستان، اور امریکن سپورٹ سے چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 5-7 سال میں پاکستان کچھ قدرے بہتر سٹیبلائز اکنامکلی پوزیشن میں کچھ قدرے بہتر تھا آج کی نسبت میں۔ میں صرف لاسٹ 10 ایئرز کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آنی چاہیے فار دا ٹائم بینگ۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے وائبل نہیں ہے کہ وہ ریٹرن لے سکے۔ دوسرا، ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں بسکٹ پہ، ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں جرابوں میں، یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے تو ان انڈسٹریز میں لے کر آئیں جو آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، جس پہ لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بینک بیچ دیے باہر والوں کو، کیا فائدہ ہوا؟ آپ بینک نہیں چلا سکتے۔ یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کہانی ہے نا، یہ بھی اس کو بھی ذرا بھول جائیں۔ یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ وہ ان انڈسٹریز میں آئے جو آپ کے لوکل نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائیں گے، وہ اگر 100 لائے گا تو بھائی 200 لے کے بھی جائے گا نا۔ آف کورس آئی اس وجہ سے رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کے پاس دینے کے لیے ہیں۔ تو کیا ماضی میں جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے وہ لوگ پیسے پروفٹ پاکستان سے گین نہیں کر کے تباہ ہو گیا۔ آج کیا پوزیشن ہے؟ یو بی ایل والے نے یو بی ایل خریدا تھا، اس تو کتنے کا ڈالر تھا؟ 60 روپے کا ہوگا شاید، اس کے بیچارے کا $1 لگا تھا، اب اسے 280 کا ڈالر کتنا ملے گا؟ وہ تو تباہ ہو گیا نا، وہ تو فارغ ہو گیا نا۔ یہ کیا چیز ہے، یہ تو بیکار کی۔ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ سب، یہ میں پھر کہا نا میں نے، یہ ہمارے عام آدمی کے لیے یہ صرف الفاظ ہیں کہ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 5 بلین لے آیا، میں یہ کر دیا۔ اس کا کوئی پاکستانیوں کو سینس نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اچھی ہے، بری ہے، بس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ گئی۔ عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ڈالر تقریباً 280 روپے کے قریب ہے آج تک۔ اگلے 3 سے 5 سال میں اگر یہیں جوں کی توں صورتحال رہی تو حقیقی معنوں میں آپ ڈالر کہاں تک جاتا ہوا دیکھیں، میں تو وہ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا 2023 کے بعد کہ ڈالر اب 280 پہ رک جائے گا۔
اس کی وجہ یہ نہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں ڈالر کے چیز کی، ایک ہوتا ہے فنڈامنٹلز اور ایک ہوتا ہے جوا اور ایک ہوتی ہے بدماشی۔ جو فنڈامنٹلز ہیں نا، اس کے حساب سے ڈالر کی ویلیو ہماری 260 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آج بھی 260-70 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی پوری ایک سائنٹیفک کیلکولیشن ہوتی ہے کیسے نکلتا ہے۔ یہ جو باقی ہے بدماشی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ 343 تک پہنچ گیا تھا۔ یس، پھر جنرل عاصم منیر صاحب نے بندے کا پتر بنایا لوگوں کو، ایکسچینج کمپنی کو، اور میں یہ کہتا رہا کہ سر ان کو بندے کا پتر بنائے، ان کو بندے کا پتر بنائے، یہ نہیں بناتے تھے۔ جب بالکل ہاتھ سے کھیل نکل گئی، پھر ایک دن پشاور جا کے ساروں کو بند کیا، سیدھا کیا، اپنے ایجنسی کے بندے کھڑے کیے ہوئے، سب سیدھے ہو گئے۔ وہ بدماشی تھی، اس کا کوئی تعلق ہمارے فنڈامنٹل سے نہیں تھا۔ ابھی بھی بدماشی کو تھوڑا سا اور دبائیں تو یہ 260 کے آس پاس آ جائے گا۔ تو یہ جو آپ نے منی ایکسچینجرز کے حوالے سے بات کی ہے، کیا واقعی ان کا پاکستان کی اکانومی میں اتنا کوئی بڑا تعلق نہیں ان کا، یہ بیکار کی چیز ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتے، دنیا میں کہیں منی چینجر نہیں ہوتے، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ آپ نے کیا، آپ باہر سے آئے پیسے دے دیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ باہر سے ڈالر لے رہے ہیں، بینک سے لے لیں، بینک کو دینا یہ کام بینکوں کو دینا۔ اب آپ نے دے دیا ایک بندے کو، میں نے لے لیا منی چینجر، میں حوالہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، ضرورت کیا ہے آپ کو کرنے کی؟ آپ کے اتنے بڑے بڑے بینکس ہیں، اتنی اچھی برانچز ہیں، کیا ضرورت ہے منی چینجر کی؟ پاکستان میں بین کر دینا چاہیے منی ایکسچینجرز کو، بالکل 100%۔ اور اس سے میں تو واحد آدمی ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، نہیں بین نہیں کرنا چاہیے، یہ کام بینکر کو دے نا یار، بینکس کو دو نا بھائی یہ کام۔ اتنی برانچز ہیں بینکوں کی، وہ ریگولیٹڈ بھی ہیں، ان کو آپ مینیج بھی کرتے ہو، اور کے بعد کمپیوٹر بھی ہے، آپ نے 4 آنے والے بندوں کو دیا ہوا ہے، اب آپ نے کیپٹل بڑھایا ہے تھوڑا سا ہی کیا، ضرورت کیا ہے بینک پرائیویٹ سیکٹر میں دینے کی؟ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کی سجیشن کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اس کا پاکستان جو ہو گئی ہے، جو کسی حد تک ہو گئی ہے، لیکن آپ تو کہتے ہیں اس سے مزید آگے جانا چاہیے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں ازیوم کر لیا جائے کہ یہ سارا بینکوں کو رول دے دیا جائے منی ایکسچینج کا، تو اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ 10 روپے نہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بس 10 روپے ڈالر ایڈجسٹ ہو جائے گا، اور حوالہ کب ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے کتنے لوگ پیسے ڈالر یا فورن کرنسی باہر لے جاتے ہیں؟ حوالے کا جو پورا فلوٹ ہوتا ہے نا، تقریباً 5 بلین، 5 بلین ڈالرز، اینڈ دس از پر ایئر۔ اور اگر یہ سارا بینکنگ نظام کے تھرو ہو جائے؟ نہیں، وہ حوالہ پھر انڈر، اس کی بہت ساری ڈائمنشن ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، انڈر انوائسنگ، وہ ملا کے 5 بلین تو 2-4 بلین تو رہے گا پھر بھی رہے گا۔ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے بنیادی 3 چیزیں یا 5 چیزیں اگر آپ سے پوچھی جائیں واضح الفاظ میں، تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی اکنامی صحیح کرنے کے لیے آپ کو بینکنگ کے نظام میں جو اکاؤنٹس ہیں نا، بینک اکاؤنٹس جو ہیں، ان کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ بینک اکاؤنٹ میں جو بندے، جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ بینک اکاؤنٹ ہے، آپ اسے کمپلسری ریٹرن فائل کرائیں گے پیسے کہاں سے آئے، پہلا۔ دوسرا، آپ ایک پابندی لگائیں کہ کوئی آدمی ڈالر نہیں رکھ سکے گا۔ آپ یہ اعلان کر دیں کہ کل جس کے پاس بھی ڈالر ہے، اگر وہ بینک میں بیچنے آیا، میں اس کو اریسٹ کر لوں گا، آپ کو 6 مہینے دے رہا ہوں بس میں، 6 مہینے میں ڈالر اپنے 2 مہینے دے دیں کہ ڈالر جو ہے جو لاکروں میں رکھیں وہ 2 مہینے میں جمع کرا دیں، ادروائز ہم آپ کو، اگر آپ نے دوبارہ بیچنے کے آئے تو یو ول بی اریسٹڈ۔